تو ایک سے بڑھ کر ایک جواب تھا. میری چھوٹی بیٹی رشدہ نے کہا سب سے بہترین میں شکریہ ادا کروں گا اللہ نے ہمیں ایمان دیا. ماشاءاللہ, یہ ہوا سے بھی بہتر ہے. ایمان جو اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ ہوا سے بھی بہتر ہے, لیکن جینے کے لیے ضروری ہوا. تو وہ خالق جو ملتا ہے, جب آپ صلاح کی زندگی کا جو امن ہے, جو سلامتی ہے, وہ چلے جائیں گا. انسان سمجھتے ہیں کہ پیسے کے ذریعے سلامتی آ سکتی ہے. جو انسان, وہ غریب انسان سوچتا ہے وہ امیر انسان کتنا اس کی زندگی میں امن ہے, ارے کیا 4 بیڈ روم کا فلیٹ ہے, کیا بڑی گاڑی ہے. اور اکثر کاش میرے پاس بھی بنگلہ ہوتا ہے. اور میں ایک چیز آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اکثر آپ جائیں گے دیہاتوں میں جو لوگ ولیج میں رہتے ہیں ہریالی میں, وہ جب دیکھتے ہیں گاڑی کو گزرتے ہوئے, ارے کیا گاڑی ہے, کاش میں بھی شہر میں جاتا اور میرے پاس بھی گاڑی ہوتی. ہو سکتا ہے وہ چھوٹی گاڑی کو دیکھتا ہے وہ اپارٹمنٹ, میرے پاس بھی کم از کم 1 بیڈ روم کا اپارٹمنٹ. پھر وہ امیر ہو کے سوچتا ہے کہ ابھی اور پیسہ آ گیا, کیوں نہ میں بنگلہ لوں. وہ بنگلہ لیتا ہے. پھر سوچتا ہے کہ یہ بنگلہ ابھی کیا, میں اتنے سال یہاں رہ رہا ہوں شہر میں, کیوں نہ میرا آؤٹ ہاؤس ہو, فارم ہاؤس, 100 ایکڑ کا فارم ہاؤس. کدھر؟ میں لونانا میں. کدھر؟ پنچگنی میں فارم ہاؤس. تو وہ 100 ایکڑ کا فارم ہاؤس لیتا ہے اور جاتا ہے. ہم اور آپ فارم ہاؤس میں تو جا نہیں سکتے, ہمارا چھوٹا سا گھر ہے ادھر. فارم ہاؤس, امیر آدمی. کدھر؟ وہی جگہ جو غریب جہاں سے آیا تھا. جو غریب ہریالی میں مفت میں رہتا تھا وہ بعد میں شہر میں آتا ہے, بعد میں اپارٹمنٹ میں جاتا ہے, پھر وہ واپس امیر آدمی جاتا ہے کدھر؟ وہی دیہاتی میں جو غریب آدمی زندگی بھر امن کے ساتھ ہے. وہ امیر آدمی کروڑ روپے خرچہ کرتا ہے وہ امن کو حاصل کرنے کے لیے. تو پیسے امن مل ہی نہیں سکتا. جو امن آپ کو صلاح کے ساتھ ملتا ہے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ کچھ اور ہی ہے. صلاح پڑھنے کے کئی فائدے ہیں. سب سے پہلے صلاح نہ ہی آپ کو روحانی دوائی دیتا ہے لیکن جسمانی بھی الحمدللہ فائدے بھی ہے. سب سے پہلے جیسے میں نے کہا کہ آپ کا ایمان بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ انفال میں سورہ نمبر 8 آیت نمبر 2 میں, وہ مومن ہیں جو جب نام سنتے ہیں ان کا دل کانپنے لگتا ہے, اور جب اللہ کے نشانیاں سنتے ہیں ان کا ایمان بڑھتا ہے اور اللہ میں. اور فرماتے سورہ فاتحہ میں سورہ نمبر 1 آیت نمبر 5 سے 7 میں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تجھی سے مانگتے ہیں اور تیری عبادت کرتے ہیں. دکھا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, وہ راستہ جن لوگوں پہ تو نے انعام فرمایا اور وہ لوگ جو بھٹکے نہیں ہیں. صلاح سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے. صلاح سے زندگی میں ڈسپلن پیدا ہوتا ہے. صلاح پابندی سے ہمیں وقت پہ ادا کرنا چاہیے. اور سب سے بہترین مثال جو میں دیکھا ہوں, میں سعودی عربیہ میں آذان پورے شہر میں ایک وقت ہوتی ہے, 1-2-3 منٹ کا ادھر ادھر, لیکن ایک ساتھ ہوتی ہے. جب آذان ہوتی ہے سارے لوگ اپنا کام دھندا بند کر کے فوراً نماز پڑھتے ہیں. کوئی بھی ہو, چاہے باس سامنے بیٹھا ہے, آذان ہو گئی, صلی, نماز پڑھو. دکان بند کرتا ہے, فوراً اللہ کا بلاوا آیا, اللہ سے اپوائنٹمنٹ ہے, فوراً نماز پڑھو. اور میں ایک خود کا تجربہ آپ کے سامنے بیان کروں گا. کئی بار اللہ کے فضل سے میں سعودی عربیہ میں ملک عبداللہ کا گیسٹ رہ چکا ہوں, مہمان رہ چکا ہوں.
ایک بار جب میں فنکشن میں گیا تھا تو فنکشن میں اس وقت تھا کہ ہمارا جو پروگرام تھا چند لوگوں تھے ساتھ، مصروفیات ہونے کی وجہ سے ملک عبداللہ تھوڑے دیر لیٹ آتے ہیں، لیکن اللہ کا اپوائنٹمنٹ تھا، فوراً سب لوگ، وہ سیکورٹی گارڈ سب لوگ فوراً نماز پڑھے. ہم نے ملک عبداللہ کا انتظار نہیں کیا، اور ملک عبداللہ بھی کچھ کام میں ہو سکتا ہے مہمانوں کے ساتھ پڑھوں گا، وقت ہو گیا ان نے بھی نماز پڑھ لی. آپ سوچ سکتے آج کے دور میں اکثر مسلمان اگر کوئی اپوائنٹمنٹ ہے وزیر کے ساتھ، اب مغرب کا وقت ہے، ارے اپوائنٹمنٹ اور وزیر لیٹ آئیں گے، مغرب ہے تو میرا کام نہیں ہوئے گا، وزیر آئیں گا تو میرا کام نہیں ہوئے گا، تو اکثر کیا کریں گے، چلیں گے ہر روز تو نماز پڑھتے ہیں، مغرب نماز قضا کر لیں گے. اکثر سعودی عربیہ میں ماشاء فقیر یا بادشاہ، امیر یا غریب، صلاح کا وقت ہوتا ہے فوراً نماز پڑھو. یہ الحمدللہ زندگی میں ڈسپلن پیدا کرتا ہے. اور ہم اکثر انسان ہمارے چھوٹے دماغ یہ میرا منتری، یہ وزیر، یہ منسٹر میرا کام کرنے والا ہے تو اپوائنٹمنٹ چکنا نہیں چاہیے، بڑے لیٹ ہو جائے. سب سے بڑا مالک، سب سے خالق اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ غافر میں سورہ نمبر 40 آیت نمبر 60 میں، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری خواہش پورے کروں گا. خلاص. لیکن ہمیں اللہ پہ تھوڑی یقین ہے، ہمیں یقین ہے وہ ہمارے مینیجر پہ، ہمارے باس سے، ہمارے وزیر سے. اللہ پہ یقین کرے. جس دن اللہ پہ یقین آئے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 160 میں، اگر اللہ آپ کی مدد کرے گا تو کوئی بھی آپ پہ غالب نہیں ہو پائے گا. اللہ اگر آپ کی مدد کرے گا تو کوئی بھی آپ پہ غالب نہیں ہو پائے گا. لیکن اللہ اگر آپ اللہ پہ ایمان لاؤ، صلاح سے زندگی میں ڈسپلن پیدا ہوتا ہے. صلاح ہمارے معاشرے کی حالت میں تبدیلی پیدا کرتا ہے، معاشرے کو سدھارتا ہے، بھائی چارہ بڑھاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 چیپٹر 49 آیت نمبر 13 میں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل. اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک جوڑے مرد اور عورت کے جوڑے سے پیدا کیا ہے اور تمہیں تقسیم کیا ہے قبائل میں، گروہ میں، تاکہ آپ ایک دوسروں کو پہچان سکو، نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کریں. صلاح میں 5 وقت کم از کم کاندھے سے لگنا چاہیے. ہمارے پیر بازو والے پیر سے لگنا چاہیے، چاہے امیر ہو یا غریب، راجا ہو یا فقیر. اگر نماز کے لیے ساتھ میں کھڑے تو کاندھے سے کاندھا لگنا چاہیے، پیر سے پیر لگنا چاہیے، چاہے گورا انسان ہو یا کالا، پیلا یا گھیوا. اگر نماز کے لیے کھڑا ہے تو کاندھے سے کاندھا اور پیر سے پیر لگنا چاہیے. بھائی چارہ بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ حمزہ میں، لعنت ہے ہر قسم کے غیبت کرنے والوں پر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 11 اور 12 میں کہ آپ میں دوسرے پہ ہنسنا نہیں چاہیے. ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ آپ سے بہتر ہے. آپ لوگوں میں سے ایک خواتین کا گروہ، عورتوں کا گروہ دوسرے پہ ہنسنا نہیں چاہیے. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے بہتر ہے. آپ ایک دوسروں کو غلط نام سے مت بلاؤ، برا مت بلاؤ، ایک دوسرے پہ شک مت کرو. کئی بار شک گناہ ہے. ایک دوسرے کے بارے میں پیٹھ پیچھے غیبت مت کرو. کیا آپ تو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے.
جیسے میں نے پہلے کہا تھا مرا ہوا گوشت کھانا حرام ہے، یہاں مرے ہوئے بھائی کا گوشت کا ذکر ہے جو کینیبل ہے. کینیبلز مطلب جو انگریزی میں کینیبل بھی دوسرے انسان کو کھاتا ہے لیکن اپنے بھائی کو نہیں کھاتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ غیبت کریں گے تو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے، ڈبل گناہ. آپ بالکل اسے پسند نہیں کریں گے. صلاح میں معاشرہ سدھرتا ہے اور حقانیت بڑھتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45 میں اتلو ما اوحی، وہ آیت کی تلاوت کرو جو اللہ نے نازل کیا اس کتاب میں اور صلاح قائم کرو. بے شک صلاح فاحشی اور برے کام سے روکتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 81 میں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، کہو کہ حق آ چکا ہے اور باطل ختم ہو جائے گا. باطل ختم ہونے کے لیے پیدا ہوا تھا. حق کی بات کرو، حق سے مت ڈرو. اللہ تعالیٰ فرماتا آیت نمبر 42 اور 43 میں کہ آپ جھوٹ کو حق سے مت بدلو. حق جب آپ حق کو جانتے ہیں تو حق کو مت چھپاؤ. نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 188 میں کہ آپ رشوت مت دو جج کو، حاکم کو، تاکہ دوسرے کی دولت ہڑپ کر سکو. صلاح کے ذریعے معاشرہ سدھرتا ہے، حقانیت بڑھتی ہے اور وہ بھی بڑھتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 28 میں کہ مومن وہ ہے جب تو اس کا ایمان بڑھتا ہے. اللہ کا ذکر کرنے سے مومن کا ایمان بڑھتا ہے، سلامتی بڑھتی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 153 جو آج پروگرام شروع ہونے کے پہلے جو قاری نے اس آیت کی تلاوت کی تھی، اور اللہ تعالیٰ استعینوا والصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ کی مدد مانگو صلاح اور صبر کے ساتھ، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صلاح پڑھنے کے کئی فائدے ہیں. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے جسمانی فائدے کے علاوہ جسمانی فائدے بھی ہے، بہت سے میڈیکل بینیفٹس ہیں. میڈیکل فائدے بھی ہے کہ جب صلاح کے دوران ہم رکوع میں جاتے ہیں، جب جھکتے ہیں رکوع میں، تو ہمارے جسم کے اوپری حصے میں خون زیادہ جاتا ہے. اس سے ریلیکسیشن ہے، بدن کو آرام ملتا ہے. اسپائن سپل ہوتی ہے اور جو نروز ہے اسپائن کے، وہ نروز میں نرشمنٹ ہوتا ہے خون زیادہ جانے کی وجہ سے. یہ جو رکوع کی پوزیشن ہے آج سائنس کہتی ہے یہ فلیٹوننس کے لیے بھی اچھا ہے. جب رکوع سے آپ پھر سے اوپر آتے ہیں تو خون جو جسم کے اوپری حصے میں جا چکا ہے واپس سے اپنی جگہ آ جاتا ہے اور بدن میں ریلیکسیشن ہوتا ہے، آرام ملتا ہے. سلام میں جب اب سجدہ پوزیشن میں جاتے ہیں تھا زمین پہ ٹکنا، سجدہ جیسے میں نے کہا تھا صلاح کا ایک اہم رکن ہے. سجدے میں آج سائنس کہتی ہے کہ اس ایٹماسفیئر میں کئی الیکٹروسٹیٹک چارجز ہیں جو ہمارے سینٹرل نروس سسٹم پہ حاوی ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے
ہمیں اسپیزم ہوتا ہے, ہمیں